جو فورن آفس نے مذمت کی ہے اور رد کیا ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سالمیت پر انشاءاللہ تعالی ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس حوالے سے ہم بین الاقوامی برادری کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہش مند ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے۔ اور میں مزید کل کراچی کا دورہ کیا اور صحافتی تنظیموں سے، پی بی اے سے، اے پی این ایس سے، سی پی این ای سے ملاقاتیں کی، اور جو میڈیا انڈسٹری کو درپیش مسائل ہیں ان کو بھی زیر غور لایا گیا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ بات بڑے وثوق سے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید سے پہلے میڈیا ورکرز اور رپورٹرز کی جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، کیونکہ حکومت نے جو پچھلے ان کے پینڈنگ ڈیوز تھے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر ان کی مکمل ادائیگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 روز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہو جائے۔ تمام تر جو اپروولز ہیں کابینہ کی، ای سی سی کی، وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ ہم سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے، اور کابینہ کے ارکان کے علاوہ جو وزیر اعظم کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو یہ کمرشل فلائٹ پر یہ وفد جائے گا، اور کمرشل فلائٹ پر جانے کے ساتھ ساتھ تمام وفد کے جو اراکین ہیں وہ تمام اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے، اور حکومت پاکستان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ تو جو وزراء ساتھ جا رہے ہیں، جن میں اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، جس میں آہا چیمہ صاحب وزیر اقتصادی امور ہیں، جس میں خاکسار وزیر اطلاعات بھی شامل ہے، تو جو اہل خانہ کی بھی افراد ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ کمرشل فلائٹ پہ جانے کا ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ اس پہ سفر کرنا چاہیے، کمرشل فلائٹ کے ذریعے جانا چاہیے، اور اس پر تمام تر اخراجات جو آئیں گے وہ سب نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں کل بھی بیان دے چکا، تو میں روانگی سے پہلے چاہتا تھا کہ اس پر بھی آپ سے کھل کے بات کر کے جاؤں، کیونکہ پھر افواہیں اور چہمگوئیاں شروع ہوتی ہیں اور ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا سلسلہ چل پڑتا ہے، تو اس کو تھمنا چاہیے، اور جو بات ہو وہ کھل کے ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دورے کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی۔ اس پہ دفتر خارجہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر چکا ہے، تو عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، جن سے میں وہاں پر بطور وزیر اطلاعات اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیولپمنٹ پہ مطلع رکھوں گا، اور وہاں سے بھی جو میٹنگز ہوں گی اور عمرے کی ادائیگی ہوگی وہ میڈیا کو وقتاً فوقتاً ریلیز کی جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، میں بڑا مشکور ہوں۔ دیکھیے، زہر دینے کے حوالے سے وہ جو ہارپک والی ایک سٹوری چلی تھی کہ وہ 3 قطرے ہارپک کے ڈالے گئے ہیں بشرا صاحبہ کے مشروب کے اندر، ان کے ڈاکٹر کا بیان آ چکا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ صحت مند ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تمام خبریں پہلے ہی رد ہو چکی ہیں، اور طبی ماہرین بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ تو دیکھیں، جو سہولیات وہاں پہ فراہم کی گئی ہیں، وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہو، واکنگ گیلری ہو، طرح طرح کے جو کھانے ہیں، وہ روز جو مینیو بنتا ہے، وہ اس حوالے سے مکمل ان کو آزادی ہے۔ وہ تو باقاعدہ ایک سیاسی دفتر کے طور پہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، میل ملاقات کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت یا کوئی حقیقت ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے میل ملاقات کی جاتی ہے، اور اڈیالہ کے باہر روز ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ پریس کانفرنس اندر سے مل کے آتے ہیں تو باہر آ کے کرتے ہیں۔
تو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بڑی سختی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی سہولیات اور بڑی آسائشیں وہاں پہ میسر ہیں. ابھی گارڈین اسٹوری کی بات کی. جی تو گارڈین نے اسٹوری میں اپنے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے کافی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یہ سزا نکالی کہ پاکستان میں کم از کم 20 کے قریب افراد کو قتل کیا گیا ہے، اس میں روم لبس ہے. اب چینیوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی یہ اشارے ملتے ہیں کہ انوالو ہے سارے معاملات کے اندر. تو ہمارے مختلف طور پہ ادھر سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات کو اچھے نہیں چل رہے. اس سارے معاملات کو تو یہ تو چیلنجنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کی اوور. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری حکومت، دفتر خارجہ، وزارت دفاع، ہماری آرمڈ فورسز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بڑی مہارت رکھتی ہیں اور مکمل طور پہ ہم اس معاملے کو آبزرو بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے پہلے کہا کہ خطے میں جو امن کی خواہش ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. فروری 2019 میں بھی ہم نے رسپونڈ کیا تھا. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ کل جو بھارتی وزیر دفاع کا بیان آیا اس کی مذمت کی ہے، اس کو رد کیا ہے. اور پاکستان اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو مکمل طور پہ رد بھی کیا ہے. ساری چیزیں آنے میں کتنا خدشہ ہے کہ معیشت پھر ڈسٹیبلائز ہو سکتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے جس میں مار دھاڑ جلاؤ گراؤ یہ ساری چیزیں ہوگی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیشت کے حوالے سے مثبت اشاریے بھی آ رہے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی ستائش مل رہی ہے. ہم جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں اور حکومت پاکستان کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ ان سے نپٹا جائے. تو اس کو سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا، اس کا سر کچلا جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے. تو اس سے آپ کو آگاہ بھی کیا جائے گا. اس پر مکمل طور پہ حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ دہشت گردی کو سر اٹھانے نہیں دینا چلا جائے گا. نہیں دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نہیں وفد میں شامل. میں نے اہل خانہ کی ان کی بات کی تو وہ ان کی اہل خانہ ہے جس میں ان کے صاحبزادے شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنے اخراجات برداشت کرے گا اور کمرشل فلائٹ ہے تو اس لیے اس کو سیاست سے علیحدہ رکھا جائے. ایسے واقعات ہیں جو پاکستان کو نقابل طرح نقصان ہو رہا ہے وہ کئی دہائیوں تک ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. سیکورٹی کے معاملات بین الاقوامی پاکستان کا بہت اچھا نہیں جاتا. سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد جو عمران خان نے جو بانی پی ٹی آئی کے انہوں نے کمیٹی دی ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کرے گی ایک تحقیق کے بارے میں کہ حکومت کے خلاف تحقیق چلانی ہے اس پہ. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں اور اس میں غفلت برتنے والے افراد کو بالکل مثال بنایا جائے گا. مگر ایس او پیز کا تعین پہلے سے کیا جا چکا تھا اور اس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم بھی کی. مگر اس میں چند افراد جن کی غفلت سامنے آئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معاملات نہیں ہوں گے کیونکہ حکومت نے ان ایس او پیز کو ری وزٹ کر کے ریوائز بھی کیا ہے اور مکمل توجہ اس چیز کے اوپر. تو آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وزیر اعظم نے خود نگرانی کی ہے، خود میٹنگز کی ہیں اور چینی سیکیورٹی کو وہ خود دیکھا کریں گے. تو اس سے ایک بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک اچھا میسج گیا ہے.